بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا، ایمان والے، یقاتلون، لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین کفروا، اور کافر لوگ، یقاتلون، لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، شیطان کی راہ میں، فقاتلوا، تو پس لڑو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے لڑو، انا، بے شک، قید الشیطان، شیطان کا مکر داؤ، کانا، ضعیفا، کمزور ہے۔ علم تارا، کیا تو نے نہ دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو نہ دیکھا، قیلا، جن سے کہا گیا، لاہم، جن سے کہا گیا، کفو، روک لو، ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو روکو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، فلما، تو پھر جب، کتبا، فرض کر دیا گیا، علیہم القتال، ان پر جہاد فرض کیا گیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے کچھ لوگ، ایک گروہ لوگوں میں سے کچھ، یخشون الناس، ڈرنے لگے، خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیۃ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، وقالوا، اور بولے، ربنا، اے رب ہمارے، لما، کیوں، کتبت علینا القتال، تو نے فرض کر دیا ہم پر جہاد، لولا، کیوں نہ، اخرتنا، مہلت ملی ہمیں، الی اجل قریب، کچھ دیر اور کی، اور ہمیں مہلت نہ ملی، کیوں، یا اور دیر تک ہمیں دنیا کی زندگی نہ ملی، کل، تو آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا، دنیا کا فائدہ، دنیا کو برتنا، قلیل، بہت تھوڑا ہے، دنیا کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا کی زندگی کا فائدہ بہت کم ہے، والآخرۃ، اور آخرت، خیر، بہتر ہے، لمن اتقی، جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے آخرت بہت بہتر ہے، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، فتیلا، دھاگے برابر بھی تم پر ظلم نہ ہوگا، الذین آمنوا، دین کی سربلندی اور رضائے الہی کے لیے زندگی گزارنے والے، الذین کفروا، شیطانی کاموں کی سربلندی اور شیطان کو راضی کرنے والے لوگ، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یعنی کافروں کے داؤ اور وہ اللہ کی مدد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، علم تارا الی الذین قیل لہم، انہیں قتال سے، جنگ سے روکا گیا، شان نزول، مشرکین مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت ایذائیں دیتے تھے، ہجرت سے قبل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں کافروں سے لڑنے کی اجازت دیجیے، انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے اور بہت ایذائیں دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ہاتھ روکو، نماز اور زکوٰۃ جو تم پر فرض ہے وہ ادا کرتے رہو، فلما کتب علیہم القتال، مدینہ طیبہ میں اور بدر کی حاضری کا حکم جب ان کو دیا گیا، یخشون الناس کا خشیت اللہ، یہ خوف طبعی تھا کہ انسان کی جہل میں یہ بات شامل ہے کہ موت و ہلاکت سے گھبراتا اور ڈرتا ہے، لما کتبت علینا القتال، اس کی حکمت کیا ہے، یہ سوال وجہ حکمت دریافت کرنے کے لیے تھا، نہ کہ اعتراض کے لیے، اسی لیے ان کو اس سوال پر نہ تو توبیخ و زجر فرمایا گیا بلکہ جواب تسکین بخش عطا فرما دیا گیا، متاع الدنیا قلیل، کہ یہ دنیا کی زندگی جو فانی ہے، اور اس کے بدلے میں تم ڈر والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے، اور تمہارے اجر کم نہ کیے جائیں گے، تو جہاد میں اندیشہ و تامل نہ کرو،